حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا۔ پھر ایک اور حدیث مستدرک للحاکم کے اندر کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا رحم اللہ علیہ، اے اللہ علی پر رحم فرما، ان پر رحمت فرما، اور ساتھ ہی یہ دعا کی کہ اے اللہ حق ادھر پھیر دے جدھر علی ہے، یعنی علی جہاں بھی ہوں حق ان کے ساتھ ہے۔ حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کا اختلاف ہوا حضرت علی سے، وہ ام المؤمنین ہیں جن سے حضور فرماتے ہیں دین سیکھ لو، جو ساری امت کے لیے مجتہدہ ہیں، فقیہہ ہیں، امت کو رہنمائی دینے والی ہیں، جو ان کی ذات گرامی کے بارے میں کوئی ایسی بات کہے جو ان کے شایان شان نہیں ہے تو ہم سمجھتے ہیں وہ حضور کی شفاعت کا حقدار نہیں ہے۔ ان کا اختلاف ہوتا ہے حضرت علی سے، اور اختلاف ہی نہیں ہوتا، جنگ ہو جاتی ہے غلط فہمی کی بنا پر۔ جنگ ہونے کے بعد حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ حضرت علی سے معافی مانگتی ہیں، اور وجہ یہی ہے کہ حضور یہ دعا فرما گئے کہ اے اللہ حق ادھر پھیر دے جدھر علی ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ حضرت علی کے ساتھ جن حضرات نے اختلاف کیا، وہ صحابہ ہوں، امہات المومنین میں سے ہوں، سب اللہ اور اس کے رسول کے منظور نظر ہیں، قابل قبول ہیں ان کے تمام اعذار، لیکن جو حضرت علی کے لیے یہ بات حضور فرما گئے اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے کہ جہاں حضرت علی ہیں حق ادھر ہے۔ میں بار بار لوگوں سے یہ بات کہتا ہوں کہ جناب مولا کائنات کا بغض لوگوں کے دلوں میں ہے، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جنت کی طرف جا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کا جو راستہ ہے وہ وہی ہے جہاں سے جناب مولا کائنات کو بھی ملنا پڑے گا، حضرت عثمان غنی کو بھی ملنا پڑے گا، یعنی یہ وہ خلفائے راشدین ہیں جن کے متعلق حضور ارشاد فرماتے ہیں علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اے لوگو تم پر میرا طریقہ لازم ہے اور میرے خلفاء راشدین کا طریقہ لازم ہے، جن کے طریقے کو حضور فرمائیں کہ تم اپنا لو۔ کیا یہ ممکن ہے کہ انہیں گالیاں دینے والوں سے حضور خوش ہو جائے؟ اس لیے جو صحابہ کرام علیہم الرضوان کی بے ادبی کریں، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بھی اس لائق نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کوئی تعلق رکھا جائے، اور جو اہل بیت اطہار کے ساتھ بے ادبی کا معاملہ کرے، ان کے بارے میں کوئی نازیبہ بات کہے، وہ بھی اس لائق نہیں کہ اس کے ساتھ تعلق روا رکھا جائے۔